اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی آیت آ رہی ہے جس میں اہل ایمان کے لیے وہ تسلی ہے کہ اس لیول کی تسلی اور کوئی نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کبھی خیال نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مر گئے ہیں۔ حالانکہ مر چکے ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وہ قتل ہوئے ہیں، تو قتل ہوئے تو مر تو گئے، لیکن نہیں، وہ دنیا سے مرے ہیں۔ بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اللہ کے حضور۔ یرزقون، اور ایسے زندہ ہیں کہ اللہ نے ان کو نعمتیں بھی دی ہوئی ہیں، رزق بھی دیا ہوا ہے۔ یہی ٹاپک جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں بھی آیا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہا کرو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ یہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تمہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میری راہ میں شہید ہو جائے تم اسے مردہ نہیں کہہ سکتے ہو، اور چوتھے پارے والی آیت میں فرمایا کہ جو میری راہ میں شہید ہو جائے تم انہیں مردہ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ ایک ہے کہ مردہ کہنے پر پابندی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو مردہ سوچنے پر بھی پابندی ہے۔ تم اپنے دماغ میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ وہ مردہ ہے۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ آپ سمجھدار لوگ بیٹھے اس بات کو سمجھیے گا، جب بھی کوئی شہید مقام شہادت حاصل کرتا ہے تو اس کو یہ لازمی بات ہے کہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ قبر میں ہے، سال گزرا 2 سال یا 100 سال یا 200 سال، اللہ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے بھی قبر میں، ہے بھی زندہ ہے اگر شہید تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ تو امت کا حل ہو جانا چاہیے کہ کچھ ہستیاں قبروں میں جا کے بھی زندہ رہ سکتی ہیں۔ یہ بھی لوگوں نے ایک عجیب تماشا بنایا ہوا ہے، مر جاندہ تو جڑا پھر زندہ کدہ ہوندا، ایداں ہوندا ہے۔ ظاہر ہے اس دنیا والی زندگی تو نہیں ہے نا۔ اس دنیا کی زندگی میں تو آپ کو سانس لینا پڑتا ہے، آخرت کی زندگی میں سانس نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں تو آپ کو دنیا کا مال کھانا پڑتا ہے اور پھر آپ کو ٹوائلٹ کی ضرورت پڑتی ہے، آخرت کی زندگی میں یہ نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے کہا نا شہید زندہ، لہذا آپ جو شہید ہوئے ہیں ان سے آپ مانگ سکتے ہیں جا کے قبروں پہ جا کے، تو اللہ نے تو پہلے ہی منع کر دیا، تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے، ان کو دنیاوی زندگی کے اوپر تو قیاس نہ کرو۔ تو جب اللہ نے فرما دیا کہ تیرا شعور چھوٹا ہے، تجھے یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، بار کرنا کیا ماننا ہے، تو اب توحیدی حضرات نکلے نا، ذرا بتائے نا شہید زندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تینوں نظر آوے چاہے نہ آوے، ہون توحید دا پتہ تے ہون لگنا ہے نا۔ سمجھ آئیے، رب کی مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اور شہید کو زندہ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، تو اس شہید کو زندہ ماننا پڑے گا، یہ میرے رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے بھی قبر میں، ہے بھی زندہ ہے اگر شہید تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ تو امت کا حل ہو جانا چاہیے کہ کچھ ہستیاں قبروں میں جا کے بھی زندہ رہ سکتی ہیں۔ یہ بھی لوگوں نے ایک عجیب تماشا بنایا ہوا ہے، مر جاندہ تو جڑا پھر زندہ کدہ ہوندا، ایداں ہوندا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ دنیاوی زندگی ہے، مجھے بتائیں دنیا میں کوئی زندہ بندہ اپنی شلوار اتارنے دیتا ہے کسی کو؟ تو آپ بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو، ایون انبیاء کرام بھی جب فوت ہوئے ہیں ان کو بھی غسل دیا گیا، صرف ایک احترام ان کے ساتھ ہوا کہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گئے۔ ابو داؤد میں آتا ہے کہ صحابہ پہ اونگ تاری ہوئی اور ایک آواز آئی پیچھے سے، یہ وہ نہیں ہے جو بزرگوں کو آواز آئی، یہ صحابہ کو اللہ کی طرف سے فرشتے نے ندا کی کہ حضور کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے، ورنہ صحابہ کرام کپڑے اتارنے لگے، وہ پریشان ہو گیا ہم اتارے نہ اتارے۔ تو یہ صرف رسول اللہ کا پروٹوکول ہے بس، اور کسی کا پروٹوکول نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ، اہل بیت، بزرگان دین سب کے کپڑے نہیں اترے، تو زندہ بندہ اپنے کپڑے اتارنے دیتا ہے؟ ہونا تو چاہیے یہ کہیں جی جب بزرگوں کو غسل دینے لگے تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، میں آپ غسل کر کے آگے پھر لیٹ جانا، کفن دے دو منو باہر ٹانگ دو، میں آپ پا لینا۔ اس طرح ہوا ہے کبھی؟ تو پھر یہ زندگی آخرت کی زندگی ہے نا، دنیا کی زندگی تو نہیں ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ، وہ بڑے خوش ہیں ان نعمتوں میں جو اللہ نے ان کو دی ہیں، من فضلی، اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ خوش ہو رہے ہیں جنت میں بیٹھے بیٹھے
ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ان کو ابھی مر کے نہیں ملے. بھئی جو دنیا میں زندہ ہیں ان کے بارے میں جنتی کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ من خلفہم، جن کو وہ پیچھے چھوڑ آئے ہوئے ہیں. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہیں ہے ان کو کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اچھا، جنت میں ان کے بارے میں کیوں خوش ہو رہے ہیں جو دنیا میں؟ اس لیے کہ وہ جنت میں پہنچ کے انہوں نے اینڈ رزلٹ دیکھ لیا ہے، اور وہ یہ خوش ہیں کہ ہمارے ساتھیوں نے جو رسول اللہ پر ایمان لائے تھے نا، ہم نے تو آگے واقعی جنت دیکھ لی ہے، انہوں نے تو ایمان بالغیب لے کے آئے تھے، تو ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے وہ دوست بھی جنت میں ہی پہنچ جائیں گے، اس لیے خوش ہو رہے ہیں ان کے اوپر. تو دوستی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، خوش ہو رہے ہیں وہ جنت میں اللہ کی نعمتوں پر اور اس کے فضل پر. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا اہل ایمان کا اجر. تو اہل جنت جو شہید ہو گئے غزوہ احد کے موقع پر یا بدر پہ، اللہ نے فرمایا ان کو کبھی مردہ گمان بھی نہ کرنا، ان کو اللہ رزق بھی دیتا ہے، اور سورۃ البقرہ میں ہے لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے. انبیاء بھی زندہ ہیں آخرت کی زندگی میں، اولیاء اللہ بھی زندہ ہیں، اور اللہ کے دشمن بھی زندہ ہیں آخرت کی زندگی میں، لیکن وہ جہنم میں زندہ ہیں. جو قرآن میں ہے نا کہ فرعونی صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں، ان کو عذاب تو ہو رہا ہے، مرتے ہی عذاب کا سلسلہ ان پہ شروع ہے. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ شہید زندہ ہیں، بل احیاء، یہ کیا ہیں؟ بولو تو صحیح نا فرنٹ سیٹوں والے، یہ زندہ ہیں. اچھا زندہ ہیں تو یہ کہاں ہیں؟ چلو اتنا تو ہو سکتا ہے نا، کیسے ہیں انہوں چھڑو، کہاں ہیں؟ تو اللہ نے فرما دیا عند ربہم، فرمائیے اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. تو آپ پھر یہ ہے ویسے علم الکلام کی دنیا میں بہت مشکل مسئلہ ہے یہ، اس کو علماء بڑے طریقے سے چھیڑتے اور سمجھاتے ہیں. آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ ان کو گمان نہ کرنا جو مر جائیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مر گئے، وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو حضور سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کس طرح کی زندگی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو وہاں پر یعنی ان کی روحوں کو پرندوں میں ڈال دیتا ہے، اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، سبز پرندے، اور وہ شام کے وقت آ کے عرش کے نیچے جو اللہ کی قندیلیں ہیں نا ان پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے ہاں جی کوئی نعمت چاہیے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ تو نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے، ہمیں تو کسی نعمت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ بار بار اصرار کرتا ہے نا تو وہ پھر ایک نعمت کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم دوبارہ تیری راہ میں قتل ہوں اور پھر شہید ہو کے تیرے پاس پہنچے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے، یہ میں تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ جو میرا یہ قانون ہے کہ جو ایک دفعہ دنیا سے آ گیا وہ واپس نہیں جا سکتا. ہاں عبد القادر جیلانی کی روح کھول لین اللہ دا گل ہے، کہانیاں، یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں. اللہ فرمائے گا یہ تو میرا رول ہے کہ جو مر کے میرے پاس آیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ لو. تو کہتے ہیں اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا. اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جنت میں پہنچنے کے بعد کوئی شخص دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے وہ شخص جو دنیا میں شہید ہوا. وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں دوبارہ جا کے اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں. اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. حضور کی خواہش. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت میں مرا. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا ہوئی اسے اپنے بستر پہ بھی موت آئی نہ عام حالت میں بیماری سے، اللہ اس کو شہید لکھ دے گا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم.